ناظرین، حماس اور اسرائیل کی جنگ میں اب تک 1000 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ دوسری طرف آپ اسرائیل میں دیکھیں تو 1300 یہودی بھی مارے جا چکے ہیں۔ اب یہ جو جنگ چل رہی ہے نا، اس کے بارے میں کچھ مزید حیران کن انکشافات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں۔ ایک انکشاف یہ بڑا سامنے آیا ہے کہ حماس والوں نے یہ جو حملہ کیا ہے، ان کے پاس یوکرائن کے ہتھیار تو نظر آئے، امریکن ہتھیار جو کہ یوکرائن نے ان کو دیے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ بلیک مارکیٹ سے لیے، یعنی یوکرائن کے جو فوجی ہیں جن کے اوپر کرپشن کے الزامات ویسے ہی لگتے رہتے ہیں، اور بہت ساروں کو انہوں نے، بہت سے ٹاپ آفیشلز کو زیلنسکی نے فائر بھی کیا تھا، تو انہوں نے کوئی بلیک مارکیٹ میں بیچے، بلیک مارکیٹ سے یہاں مڈل ایسٹ میں پہنچے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حماس والوں کے پاس اسرائیلی ہتھیار بھی نظر آئے۔ یہ بھی ایک انٹرسٹنگ بات ہے کہ اسرائیلی ویپنز بھی ان کے پاس بڑی تعداد میں موجود ہیں۔ اب یہ کیسے پہنچے ہیں، اس کے بارے میں بڑی حیران کن ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں۔ حماس والوں نے کہا ہے کہ یہ جو الاقصی اسٹارم آپریشن ہم نے کیا ہے، طوفان الاقصی، اس کے لیے ہمیں سہولت کاری جو ہمیں میسر ہوئی ہے وہ اسرائیلی فوج سے بھی ہوئی ہے، اور ہماری ڈیپ پریزنس ہے اسرائیلی آرمی کے اندر، ہماری جو انٹیلیجنس ہے وہ گھسی ہوئی ہے وہاں پہ، اور انہوں نے ہمیں ہیلپ فل انفارمیشن دی تھی جو کہ مددگار ثابت ہوئی اس آپریشن کے اندر۔ اگر آپ مزید اس رپورٹ کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں تو میرے بلاگ پہ جائیے، وہاں پر سارا یہ ڈیٹیل ان کی جو حماس والوں کی ہے وہ میں نے مینشن کی ہوئی ہے۔ اس آرٹیکل کی لنک میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ بڑا انٹرسٹنگ آرٹیکل ہے جس میں حماس والے بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے اسرائیلی مدد سے یہ آپریشن جو ہے وہ پلان کیا تھا، ان کی بھی ہیلپ شامل تھی اسرائیلی ملٹری کی۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ڈیپ لنکس اندر موجود ہیں، ہمارے اپنے لوگ ہیں، ایسیٹس یعنی ایجنٹس ہم نے گھسائے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ جو اسرائیلی آرمی ہے یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا، ان کے ویپنز اکثر چوری ہوتے رہتے ہیں، ان کے اندر سے ہی ویپنز اکثر چوری ہوتے رہتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں چوری ہوتے رہتے ہیں۔ اب میں یہ صرف گولیوں کی اور شارٹ گنز کی بات نہیں کر رہا ہوں، بڑے پیمانے پہ ٹینکس بھی چوری ہوتے رہے ہیں، ٹینکس بھی ان کے چوری ہوتے رہتے ہیں، بڑے بڑے ایکوپمنٹس۔ کچھ آپ کو یہاں پر آج انسیڈنٹس دکھاتا ہوں کہ کب کب کیا کیا ریسنٹلی چوری ہوا ہے اسرائیلی فوج کے اندر سے، اور یہ سلسلہ ڈیکیڈ سے جاری ہے۔ الفتح بھی جب تھی تو الفتح والوں نے بھی اسرائیلی ویپنز ان کو ملتے رہتے تھے اسی طرح چوری سے، تو وہ اس کو یوز کرتے تھے اسرائیلی ویپنز کو ہی۔ اور ایجپٹ کے بارڈر پہ جب سے لے کے سختی اسرائیل نے کرنا شروع کی تو ایک بڑا حصہ حماس کے ویپنز کا یہاں سے بھی آتا تھا رپورٹڈلی۔ الجزیرہ نے خبر لگائی گزشتہ مہینے سپٹمبر کے اندر کہ آرمی ٹینک اسٹولن فرام ملٹری بیس ان اسرائیل فاؤنڈ ان اسکریپ یارڈ۔ The decommissioned tank was found in a scrapyard 20 kilometers from an army training base in northern Israel, authorities say. یعنی وہ اسکریپ یارڈ میں پہنچی ہوئی تھی، ٹینک چوری ہو گئی تھی ان کی۔ اور اس کے بعد گزشتہ سال نومبر میں اسرائیلی نیوز آؤٹ لیٹ ہارٹز نے رپورٹ کیا کہ about 70,000 bullets, 70 grenades stolen from army base in Golan Heights. سیریا کے پاس یہ گولان ہائٹس کا ایریا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل arrests several individuals, military says it is investigating the circumstances of the theft. یہ 5.56 mm کی بلٹس تھیں اور 70 گرنیڈز جو تھے وہ چوری ہو گئے تھے ان کے بیس کے اندر سے۔ پھر آپ دیکھیے کہ 18 جون اسی سال The Times of Israel, military police probing theft of machine gun from IDF training ground. IDF doesn't elaborate on incident, but reports say suspect driving an ATV snatched FN mag firearm while soldiers weren't paying attention. اور پھر نومبر 2022 وہ جو گولان ہائٹ والا انسیڈنٹ تھا وہ دوبارہ دا ٹائمز آف اسرائیل کے اندر بھی رپورٹ ہوا تھا، لیکن اس میں ایک ایڈیشنل چیز انہوں نے یہ بھی بتائی کہ 30,000 راؤنڈز جو ہیں وہ بھی چوری ہوئے تھے، 30,000۔ تو بڑے پیمانے پہ اسرائیلی ملٹری بیسز کے اندر سے ہی جو ہے نا یہ چوریاں ہوتی رہتی ہیں، اور خفیہ طور سے یہ جو ہتھیار ہے یہ حماس کو اور دیگر جو گروپس ہیں ان کو ملتے رہتے ہیں۔
اب یہ ان کے اپنے سسٹم کی کمزوریاں ہیں بیسیکلی، جس کو حماس ایکسپلائٹ کرتا رہتا ہے اور حزب اللہ والے ایکسپلائٹ کرتے رہتے ہیں۔ حزب اللہ کے بارے میں بھی یہ رپورٹس آتی ہیں کہ ان کے بھی لوگ اصل میں گھسے ہوئے ہیں یہاں پہ۔ اچھا، اب ان میں یہ جو فوجی ہیں، ان میں کون سے لوگ ایسے ہیں جو کہ زیادہ تر اس طرح کے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں؟ تو انیشل رپورٹس جو آئیں اس میں یہ کہا گیا کہ جو ریزروسٹ ہوتے ہیں ان کے زیادہ تر وہ اس طرح کے واقعات میں ملوث ہوتے ہیں، اسرائیلی ریزروسٹ، یعنی کہ وہ لوگ جو کہ پراپرلی فوجی تو نہیں ہوتے، بس ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، کچھ مہینے کے لیے ان کو ڈپلوائے کیا جاتا ہے تاکہ یہ تھوڑا سا جنگی ماحول سے آشنا ہو سکیں، اور پھر جب ضرورت پڑتی ہے ان کو کال اپ کر لیتے ہیں۔ اسرائیل کے اندر ہر سٹیزن کے اوپر فرض ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت، ان کے اوپر فرض ہے کہ وہ فوج کی ٹریننگ حاصل کریں اور جب بھی ضرورت پڑے وہ حاضر ہوں، اسرائیل کی جب حکومت ان کو کال کرے وہ حاضر ہو۔ ابھی بھی دیکھیں نا، یہ جو 3,60,000 انہوں نے منگوائے ہیں، موسٹلی ریزروسٹ ہی تو ہے یہ سارے کے سارے، یہ پراپر فوجی نہیں ہیں، ان کو یہ پتا ہے کہ ہتھیار کیسے چلانا ہے، تو ایگزیکٹلی یہ کمبیٹ موڈ کے لیے نہیں بنے ہوئے، یہ جو ہے ایسا ہی ہے، مطلب جب ضرورت پڑے تو ان کو یوز کیا جا سکے، اصل پراپر فوجی یہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ہے نا، ان کے اوپر الزامات لگتے ہیں کہ یہ ملوث ہوتے ہیں، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں اسرائیل کے اندر جو فوجی ہیں اس طرح کے ریزروسٹ جو ہوتے ہیں، جن کو زبردستی ٹھونسا جاتا ہے، وہ ڈرگز میں بھی انوالوڈ ہوتے ہیں، ڈرگز لیتے رہتے ہیں، ان کو عادت ہوتی ہے، اور پھر وہ ڈرگز کے بدلے میں اپنے ہتھیار بیچ بھی رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی خبریں رپورٹ ہوئی ہیں مڈل ایسٹرن میڈیا میں اور اسرائیلی میڈیا کے اندر۔ تو اس طرح کے واقعات میں زیادہ تر ان کو یوز کیا جاتا ہے، لالچیں دے کے، مختلف قسم کے پیسوں کی لالچ، ڈرگز کی لالچ، اور پھر ان سے اس طرح کے کام نکلوائے جاتے ہیں، چوری ان سے کروائی جاتی ہے اور نام پھر کسی اور کا آ جاتا ہے۔ اتنا زیادہ اسرائیلی فوج کے اندر ڈرگز کنزیوم کرنے کا رجحان ہے کہ یہ خود پریشان ہے، اس کو ختم کیسے کریں۔ ریزروسٹ خاص طور پر کر رہے ہوتے ہیں۔ 2019 میں مڈل ایسٹ مانیٹر میں ایک بڑی انٹرسٹنگ رپورٹ پبلش ہوئی تھی اس حوالے سے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ڈرگ یوز انکریزنگ امنگ سرونگ اسرائیلی سولجرز، اور انہوں نے کہا کہ چیف آف اسٹاف آف دی اسرائیلی آرمی اویو کوچاوی ہیز ڈیسائیڈیڈ ٹو سیٹ اپ اے اسپیشل کمیٹی ٹو فائٹ دا فینومینن آف انکریزنگ ڈرگ ایڈیشن امنگ سرونگ اسرائیلی سولجرز، شباب پی ایس رپورٹڈ آن منڈے۔ یعنی انہوں نے اسپیشل کمیٹیاں بنائی ہیں اس وجہ سے کہ پکڑیں لوگوں کو جو وہاں پر ڈرگ یوز کرتے ہیں، ان کو پکڑیں تاکہ ہم ان کو پنش کر سکیں، لیکن تعداد اتنی زیادہ ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق 50% سے زیادہ جو اسرائیلی سولجرز ہوتے ہیں وہ ڈرگز استعمال کرتے ہیں، اتنی زیادہ ان کے اندر اس کی ایڈکشن ہے۔ تو ڈرگز والا بندہ جو ہوتا ہے وہ تو ڈرگز کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے، تو ویپنز کے اسٹول ہونے کی اور وہ جو خفیہ طریقے سے سمگل کیے جاتے ہیں دوسری جگہوں سے، تو اس سے بھی جوڑا جاتا ہے ان کو کہ یہ ڈرگز وغیرہ کے بدلے میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتے ہیں۔ بہرحال مترو، آج اینتھونی بلنکن جو امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ ہیں وہ اسرائیل پہنچے ہوئے ہیں، اور ایک مرتبہ پھر سے ایئرپورٹ پہ انہوں نے اس طرح کی باتیں کی کہ ہم تو بالکل ساتھ کھڑے ہیں، بالکل ساتھ۔ بھائی تم کب ساتھ نہیں کھڑے تھے؟ پوچھنا تو ان سے یہ چاہیے، تم کب ساتھ نہیں کھڑے؟ تم تو ہمیشہ ساتھ کھڑے تھے، آپ ہمیشہ اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ جائز ناجائز ان کی جو چیزیں ہوتی ہیں، دیکھیں نا، اوریجنل پلان، کل پیوٹن نے کیا کہا؟ اوریجنل پلان تھا کہ بھائی 2 اسٹیٹس بنائیں گے، فلسطینیوں کی الگ خود مختار آزاد اسٹیٹ اور اسرائیلیوں کی الگ اسٹیٹ، لیکن کیا کیا ہے آپ ویسٹ والوں نے؟ ایک اسٹیٹ بنا دی، اس کو پیسے بھی دیتے ہیں، ویپنز بھی دیتے ہیں، سارا کچھ دیتے ہیں، دوسروں کو کچھ بھی نہیں دیتے، اور دوسروں کو مکمل طور پر ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ تو آپ شروع سے لے کے یہی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ The only thing is that اب دنیا بدل رہی ہے، آپ کے رائیول پاورز ابھر رہی ہیں دنیا میں، اور 749% امریکہ کا جو ڈیپٹ ہے نا، وہ جی ڈی پی کا 749%، اتنا زیادہ ان کے اوپر قرضہ چڑھ گیا ہے۔ تو آپ ایک ہی وقت میں یوکرین کو فنڈنگ دیں گے، تائیوان کو دیں گے، ان کو دیں گے، دوسرے فرنٹس بھی اس وار کے نتیجے میں کھلیں گے، ان کو دیں گے، کتنے ساروں کو دیں گے؟ یہ امریکن ٹیکس پیئرز ہی پیسے بھرتے رہیں گے۔ تو یہ خود عذاب امریکہ کے اوپر ہے اس جنگ کا، اگر وہ اس کو مزید ایسکلیٹ کرواتے ہیں، جس کی وہ غالباً کوشش کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایسی فورسز بیچ میں ہیں جو کہ یہاں پہ ٹینشنز کو ڈیفیوز کرانے کے لیے رول پلے کرتی ہیں۔